الرحمن الرحیم چل بولی ویس وكذلك قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع سيق الكلام ببيان العدد وقد علم الإطلاق والإجازة بنفس السماع فصار ذلك ظاهرا في حق الإطلاق نصا في بيان العدد. چلو جی ایتا پتر کاٹ کے کور رکھی دیں پہلے ترجمہ سنا دیتا تاکہ پھر کوئی نہ کچھ کھانے چ پہ جائے. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر خیر بے شک سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کر لیے. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ خیر. پہلے ترجمہ پڑھے آیت پڑھنا. فن کے ہو یہ تو آیت ہے نہیں یہ تو پڑھنا. فن کے ہو بس نکاح کرو جو پسند آئے تمہیں عورتوں سے دو دو اور تین تین اور چار چار. بس توجہ کرو علماء کرام. یہ بیان چل رہا ہے متقابلات کا. ابھی دو شروع ہیں نص اور ظاہر. کون؟ نص اور ظاہر. یہ دونوں اکٹھے اس لیے شروع ہیں کہ نص اور ظاہر کبھی ایک ہی جگہ ہوتے ہیں کبھی یعنی جس مقصد کے لیے کلام چلائی گئی ہے وہ مقصد اور وہ تو مقصد ہو گیا اور وہ بالکل کلام سے واضح بھی ہے تو پھر یہ نص بھی ہے اور ظاہر بھی ہے اور اگر علیحدہ ہیں تو علیحدہ بھی ہو سکتے ہیں. اب دھیان کرنا یہ فن کے ہو کے اندر امر کا صیغہ ہے نا کہ کوئی نہیں اس کا بھی دھیان رکھنا ہے. اچھا جی مثال دیتے ہیں نص کی اور ظاہر کی. کس کی؟ کہ ایک شے میں نص ہے اور ایک شے میں ظاہر ہے. اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں پس نکاح کرو تم. پس ماں ان عورتوں سے ان بولو نا توبہ خوش لگیں لکم تمہارے لیے. تابہ دی عوض میر دا مرجے ماں ہے تو چونکہ وہ لفظ مذکر ہے کہ جو عورتیں تمہیں خوش لگیں ان سے کیا کرو؟ نکاح کرو. کتھوں تک اجازت ہے؟ ایک تو ہونی ہے تو تاں نکاح ہونا. ایک تو تھلے تے نکاح ہی نہیں نہ ہونا کہ ہو جانا ہے. اچھا ایک تو تھلے نہیں ہونا. ایک تو اتوں کام شروع ہے دو دو اور تین تین اور چار چار. جی اے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جو تانوں پسند لگن نا دو بے نکاح کرنا چاہو چوکھا تو چوکھا. ایک تو ہو گیا پھر دوجی کر سکتے ہو. دو ہو گئیاں پھر تواڈے چ ہمت ہے تیجی کر سکتے ہو. تین ہو گئیاں پھر تواڈے چ ہمت ہے تو چوتھی کر سکتے. بس جی اس تو اگر سر پولا ہو جانے اتھے ہی ہو جانے. یہ جو آیا کریمہ ہے مولوی جی یہ جو اے جڑی پڑھی ادھر دھیان کرو پھر تا سمجھو نے ظاہر کی تنس. یہ آیت چلائی گئی ہے بیان عدد کے لیے. یہ آیت جس کے لیے کلام چلائی جائے اسی میں وہ نص ہوتی ہے. جس کے لیے یعنی گل اتنے جس مقصد واسطے کیتی ہے نا وہ مقصد واسطے وہ کلام نص ہوں. سمجھے پہ تے اس گل جڑا مقصد ہے انہوں بھی نس آکھی دا کہ اے جڑے نا اے گل ایندے وچ نس ہے.
ایندے وچ یعنی اس مقصد ہے اس معنی تے مقصد نو بھی نس آکھے اس کلام نو بھی نس آکھے دھیان کرے تے موقع دی مناسبت نال. تو یہ آیت جو ہے نا چلائی گئی ہے کس کے لیے؟ میں نے سطور لکھے عدد کس کا؟ روٹیاں دا زوجات کا عدد کس کا؟ اجے بیلے مسکراؤ. میں عبداللہ نے آکھے بھی نا سن کے تو پرا اٹھ گیا کار پوچھنا کیوں اٹھیا تے آکھے میں نے تیرا لفظ شادی سن کے جیب جی کنجی ہوندی میرے سامنے نہ نہ لگا کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی توجہ. تو کلام یہ یعنی اللہ کا یہ فرمان اس کا مقصد ہے کہ عدد بیان کرنا کہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ امتی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری مسلمان اس کو زیادہ سے زیادہ کتنی عورتوں سے شادی کی؟ بیک وقت طلاقاں دے کے عدت گزار کے جڑا نا جی ہر 3 مہینے بعد عدت گزر گئی نویں کیتی ہے تو سال 4 ہو گئی تو اگر ان دی عمر 50 سال تو 50 چوکاں 200 نال ہو سکتا کام وہ نہیں گل اے بھی بیک وقت کی تو 4 اس کے لیے تو یہ نس ہو گئی ہے اس کے لیے. اور فن کے ہو امر کا سیگا ہے کہ کوئی نہیں؟ دھیان کرے جی یہ جو قرآن پاک میں امر کے سیگے آتے ہیں نا ان سے فرضیت ثابت ہوتی ہے ان سے اور نہج کے سیگوں سے حرمت ثابت ہوتی ہے. لیکن سارے سیگے قرآن کے جو ہیں نا ان سے فرضیت ثابت نہیں ہوتی. بعض سیگے وہ ہیں جن سے فرضیت سے نچلا درجہ ثابت ہوتا ہے. فرضیت سے وہ جو نچلا درجہ ہے نا وہ واجب بھی ہو سکتا ہے وہ سنت بھی ہو سکتا ہے وہ مستحب بھی ہو سکتا ہے وہ مباح بھی ہو سکتا ہے. تو اس نچلے درجے پر جو فقہا لفظ بولتے ہیں وہ آج پکا لگو وہ کہتے ہیں یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ اباحت کے لیے ہے. یہ امر اب اس اباحت میں سنت بھی آتی ہے مباح بھی آتا ہے مصطلح واجب بھی آ جاتا ہے. یعنی فرض سے نیچے ہو نا فرض سے نیچے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ امر. آگے امر کی بات آ رہی ہے وہاں بیان کریں گے جی کچھ قانون بھی بیان کریں گے قرآن پاک کے کون سے امر ہیں جو اباحت کے لیے ہوتے ہیں پہچاننا ہو تو طریقہ کیا ہے. بار صورت ہونی کے بارے تو ٹھا نہیں ہونی ہولی ہولی چنگا بڑا ٹائم لگتا ہے تاں جا کے بندہ اس کام نہ لگا رہے تو تاں ہی ہے. یہ جو امر ہے نا یہاں فن کے ہو یہ امر بالاتفاق اباحت کے لیے ہے. یہ امر فرضیت کے لیے نہیں ہے. مولادہ تفصیل ہے کہ جس بندے میں توقان پچھلے لفظ ایک دفعہ پڑھے سی بھی سرکشی کا کہ اس کو خطرہ ہے تو اس پر شادی کرنی فرض ہے تو شادی دے درجے نے جی وہ گل بکھری. یہاں امر جو ہے نا یہ فرضیت کے لیے نہیں ہے بلکہ اباحت کے لیے. اب فن کے ہو کو دیکھیں تو ظاہر کیا تھا کہ سنتے ہی فوراً وہ بات سمجھ آ جائے. تو اب آپ فن کے ہو کو سنتے ہی یہ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں کہ شادی کرنے دی اجازت ہے شرن کہ کو نہیں سمجھ آ گئی کہ شرن اجازت ہے بھئی اے بھی ساریاں عورتیں بھی بالکل دیکھو ہی نہ بھی کلے ہی مر جو انج نہیں ہے گا بھی شادی کرنے دی اے جی کہ وقد علما الاطلاق والاجازت بنفس السماع. بھئی 2 3 4 شادیاں کرنے دی اجازت ہے نا تے ادھروں فن کے ہو آ گیا ہے تین سندیاں نال مولوی جی یہ گل سمجھ نہیں فوراً آ گئی بیاہ دی اجازت ہے کہ نہیں سمجھ آ گئی یہ فوراً سمجھ آ گئی. تو ہوں اگو خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیت بیان عدد کے لیے نص ہے اور نکاح کرنے کی اجازت ہے بے مرد و نکاح کر سکتے ہو. اس میں یہ ظاہر ہے اس میں دل کردہ اتیاخ تو جے ڈر گئے تو میں ترجمہ کردا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع کہ نکاح کرو تم ماں ان عورتوں سے طابہ جو اچھی لگے تم کو مادہ بیان من النساء عورتوں سے کنیاں کرو 2 اور 4 مطلب کہ بھی ایک نال بیان کیتا ہے ہمت ہے تے دوجی لے ہو
ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜੀ ਲੈ ਆਓ, ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਚੌਥੀ ਲੈ ਆਓ, ਹੁਣ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਬਸ ਖਤਮ ਜੀ ਬਯਕ ਵਕਤ। ਹਾਂਜੀ یہ کلام چلائی گئی ہے بیان عدد کے لیے کہ بھئی ایک مرد بیک وقت نکاح میں کتنی عورتیں رکھ سکتا ہے، یہ کلام اس لیے چلائی گئی ہے بھئی زیادہ تو زیادہ مولوی رمضان 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور فن کے ہو کہ پس تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند لگے، یہ سنتے مولوی غلام حسین کو سمجھ آ گیا کہ فرادی شادیاں بند، اصلی شادیاں شروع۔ ہاں جی جی نکاح کی اجازت اس سے معلوم ہو گئی کہ نہ ہوئی، فن کے ہو سنتے ہی امر کا سیگا، اس سے پتہ چل گیا بھی شادی کرنے کی اجازت ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیت بیان عدد کے حق میں نص ہے، اور اجازت کے حق میں یہ کیا ہے، ظاہر ہے۔ مانا کرو تو نالاشیاں پڑھو۔ اور اسی طرح ظاہر اور نص کی مثال مولوی صاحب، اور اسی طرح کی لکھیا او فی النص و ظاہر، قول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، پس نکاح کرو تم ان سے جو پسند لگے تم کو، عورتوں سے 2 3 3 4 4۔ آشیا ویکھ لو پھر ترجمہ کر دے اگلا۔ او نظر آ رہے او ما طاب لکم، یعنی وہ کہ حلال ہیں تمہارے لیے عورتوں سے۔ وہ جڑا چوتھے سپارے دے آخر دے تے پنجویں دی سوری تفصیل نہیں پڑھی، یہ ما طاب او جڑیاں تواڈے واسطے محرمات نہیں، کوئی بہن نہ پسند کیتی بیٹھا ہوئے، کوئی بھتیجی تے بھاجی نہ پسند کیتی بیٹھا ہوئے، کہ انہاں تو سوا جڑیاں محرمات نے نا، انہاں تو سوا مت ایتھے آ کے جی قرآن کا حکم مطلق ہے جو تمہیں پسند لگے، اس جو تو مراد ہے جڑیاں قرآن نے کڈیاں نے انہاں تو ماں سوا، صرف کلی ہے تو نہیں، وہ بھی نال جو ویکھو، اس لیے کہ ان میں سے وہ جو حرام ہیں، مثل وہ عورتیں جو آیت تحریم میں ہیں۔ سمجھے جے گل؟ اب اس تفسیر کے ساتھ مندفع ہو گیا وہ جو اعتراض کیا گیا بائیں طور کہ کثیر من النساء، البتہ ان کو مرد پسند کرتے ہیں باوجود ہے کہ ان سے نکاح نہیں کر سکتے، جیسا کہ وہ عورتیں جو آیت تحریم کیڑی، آیت تحریم کیڑی پڑھ کر حرمت، تے حرمت دی مصدر کی حرمت دی حرام حد ہو گیا، اندر کی آیت اے مطلب ہے جی، آیت مداجنہ کیڑی ہے، اذا تداینتم، اندر آیت او حرمت دی مصدر کی ہے، باب تفعیل دی پہلا تھی دی آیت تحریم میں، کیونکہ مراد خوش لگنے سے جو شرعی طور پر خوش لگے، تو شرعی طور پر تو وہ ہیں جن سے نکاح حلال ہے، حرام نہ ہو جی، اور وہ حل ہے نہ کہ تبھی، حتیٰ کہ متوجہ ہو وہ جو کہا گیا ہے۔ تو یہ ان شرارتیاں دے سوال دا جواب ہے۔ بعض کہتے ہیں جی قرآن میں تو عام آیا جس عورت سے تمہیں پسند لگے شادی کرو، تسی مولوی ہو کہتے فلانی تو ماسو ہے، تو انہوں کہنا ہے جس قرآن دی یہ ہے تھی اسے قرآن چاہے تھے، تحریم بھی یہ نہ کو من لے تھے، باقی کیوں نہیں منتا جی، سمجھے ہو؟ ایشا بس ثم علم، سوال ہے اے ماں تو مراد عورتاں نے، ماں تو مراد تے عورتاں سے بالکل بھی چنے، عورتاں انہوں نے کندے نال تعبیر کرنا سی، انہوں نے کندے نال کیتا ہے؟ پھر جان اس بات کو کہ من اور ماں واقع ہوتا ہے ہر ایک ان میں سے دوسرے کی جگہ، ہر ایک، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، اے جڑا ٹھڈ تے ٹردا ہے وہ جڑے کیڑے مکوڑے سپ وغیرہ اے بالکل وچوں نے، انہوں نے کندے نال تعبیر کیتا ہے؟ ایشا بس وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْن، تو یہ من اور ماں جو ہے نا وہ
ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੁਫਸਰੀਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਤਾਬੀਰ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਤਾਂ ਅਕਲ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਕਲ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਲੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿਵਲ ਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿਵਲ ਕੂਲ ਬਣਨਾ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਅਕਲ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੀਆਂ ਮਾਂ ਹੀ ਜੇ। ਖੁਸ਼ਤਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੁਫਸਰੀਨ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਵੱਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਤਾਬੀਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਜੀ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरतों से 2 2 3 3 4 4 चलाई। अच्छा ओ मसना की शै? अच्छा उत्ते सवाल है ए मसना दा मन है 2 2 की मन है 2 2 3 3 4 4। और भई आ रोटी आउंदी भी ते 5 5 रोटियां वंड लिया जे, की मतलब बंदा हर एक ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਰੋਟੀ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜੇ 5 5 ਰੋਟੀਆਂ ਉਰਫ ਚ ਐਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੇਕਰ ਆਖੋ ਨਾ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਵੰਡ ਲਿਆ ਜੇ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਵੰਡ ਲਿਆ ਜੇ 10 ਬੰਦੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਹੋਣਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਉਰਫ ਚ ਸਮਝ ਲੈ ਜੁਮਲਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਖੋ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਰੋਟੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਤੇ 5 5 ਵੰਡ ਲਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਹਾਂ ਇਹ ਬਈ ਇਹ 2 2 ਇਹਦਾ ਮਨ ਹੈ, 3 3 4 4 ਮਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਈ ਇਹ ਮਾਨਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਵੀ 2 ਤੇ 3 ਤੇ 4 ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। 2 2 ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋ, 3 3 ਨਾਲ, 4 4 ਨਾਲ, ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਉਹ जैसा कि तू कहे कि तकसीम कर लो ये माल 2 2 दिरहम 3 3 दिरहम। आप पैसे ने तो 2 2 रुपये वंड लवो, की मतलब? आप पैसे जे तो 3 3 रुपये वंड लवो, की मतलब? सारे नू किन्ने आने ने? 3 3 आने ने। अगर इसको मुफरद लाया जाए तो माना सही नहीं बनता, क्योंकि खिताब है जमात के लिए, फन के हो और तुसी निकाह करो, जमा नहीं है तो जमात के लिए खिताब है तो माना हो जाएगा। चाहिए कि तुम सारे मिलकर निकाह करो 2 से और 3 से और 4 से, हालांकि ये तो शर्म इजाजत ही नहीं, बेक औरत नाल सारी जमात ब्याह कर लवे है वे। इसलिए यहाँ ये माना करना है क्या उर्फ माना समझते इसका बई आ चावलों की प्लेटा आ लिया ने तो 3 3 वंड लिया जे, की मतलब 3 3? बई आ चावलों की प्लेटा आ रही ने तो आ 3 बंदे वंड लिया जे, एक होवे या 2 होवे जिन्नी भी होवे, मतलब इहदे च हुण तुसीं तिन्ने शरीक जे, इहदे विच समझ आउंदी भी जा तां तैनूं क्या पुत्तर आ पापा मामा छड्ड दिओ ते अपनी बोली सीखो जे दीन सीखना है तां ओ भला होवे। अगे जी चलाई गई है कलाम बयाने अदद के लिए, अदद के बयान के लिए, अदद किंदा और एक ये तो हो गई नस और तहकीक मालूम हो गया। हाँ और तहकीक मालूम हो गई, इबाहत और इजाजत। इतलाक माना छुट्टी भी हुंदा है, भाई ये छुट्टी मिल गई नफ्से सिमा के साथ, भाई निकाह दी इजाजत शरन सुनदियां नाल ये गल पता लग गई, सुनदियां नाल ही पता लग गई। ਉੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ 5 5 ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਉਹ ਨਸ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾ 5 5 ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਇਆ ਜੇ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਤੰਤਰ ਜੋੜਿਆ ਜੇ, ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਜੀ। ਇਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। शाबाश जी। तो ए नफ्स सिमा के साथ बस हो गई ये आयत
ہوں ایک فسارت مذکر ہے اور تھلے لکھے اے قول تعالی فن کیوں، یہ اللہ کا قول. اب جب مذکر کا سیگا ہے تو مراد قول، مؤنث کا ہو تو آیت، اس لیے فسارا پس ہو گیا فرمانے باری تعالی. فسارا ذالک پس ہو گیا یہ، کون یہ؟ اے قول تعالی ظاہر چھٹی کے حق میں. چھٹی کیڑی شے دی؟ بیاہ کرنے دی. یہ عطف پا کے پیچھے ہو گیا یہ فرمان نس بیان عدد میں. اتنے پتر ویکھی دے سب کا مال. جی شابہ جی. اور اسی طرح فرمان اللہ تعالیٰ کا پس نکاح کرو تم ان عورتوں سے جو پسند لگے تم کو، یعنی عورتیں 2 سے اور 3 سے اور 4 سے. چلائی گئی کلام بیان عدد کے لیے اور تحقیق معلوم ہو گئی اباحت اور اجازت نفس سما کے ساتھ. پس ہو گیا یہ فرمان اللہ تعالیٰ کا ظاہر اباحت کے حق میں، نص بیان عدد میں. اباحت اطلاق بے نکاح کرنے کی اجازت اس حق میں. جی شابہ نے کیا اور چاہتی اسی کرتے طرح ہیں کون اللہ کیا کر رہے تبارک و تعالیٰ کا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع. چلائی گئی کلام عدد کے بیان کے لیے اور تحقیق معلوم ہو گئی اجازت اور اباحت نفس سما کے ساتھ. پس اجازت کن دی؟ نکاح دی. پس ہو گئی یہ آیت ہو گیا یہ فرمانے پس باری ہو گیا تعالی یہ فرمان باری تعالیٰ ظاہر اجازت کے حق میں، اجازت کے حق میں ہو گیا نس ہو گیا نص عدد کے بیان میں. وَكَذَلِكَ قَوْلُ تعالی لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة. نص في حكم من لم يسمى لها المهر وظاهر في استبداد الزوج بالطلاق وإشارة إلى أن النكاح بدون ذكر المهر يصح. یس ایت کٹ جلدی کر، ترجمہ سنا ایت کٹ کے. سارے دھیان کرو وے بھائی، او قرآن پاک نو نہ ویکھن والے ہو. عبدالعزیز ایتاں کٹ کے ترجمہ پڑھے ہی رہتی مطالعے. استاد جی میں ہن وینا پہ تسی کمال ہے جی. جی کیوں بابا جی تساں تے تفسیر بھی پڑھی ہونی صحابی نار راتی. جی کوئی حرج نہیں تم پر، دھیان کر رہے بھائی. او بھائی ہاں لا جناح کوئی حرج نہیں تم پر اگر تم طلاق دے دو ان عورتوں کو جن کو تم نے چھوا بھی نہیں. بے جنہ عورتاں نال بیاہ کر کے اجے مجامت نہیں کیتی انہاں نو طلاق دے دیو تے تواڈے اُتے لا جناح حرج کوئی نہیں. ایک اور نہیں مقرر کیا تم نے ان کا مہر، تے نکاح کرن لگیا انہاں دا مہر بھی مقرر بین وچ مہر دا نا ہی کو تے وچ مہر دا نا ہی نہیں لیا. آگے سمجھ اگوں کی ہے پورا کرنا. اور خرچہ دو انہیں مقدور والے کیویں پڑھنے کے کیویں لگے اور خرچہ او نہیں ایت پڑھنا ہے لفظ لکھ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ. بس اور خرچہ دو نے بس متے ہو گل ختم. توجہ کرو جی واپس آؤ دھیان کرو. اللہ رب کریم کا فرمان ترجمہ سن لیا جی اکھاں نال ویکھی جی آیت. اللہ رب کریم نے فرمایا کہ مرد نے کیتی شادی عورت نال اوندا دل نہیں بنیا یا کوئی مسئلہ بن گیا تے اجے ٹور ٹرا نہیں سی ہویا. ٹور ٹرا جان دے پنجابی دا کو نہیں جان دے میرا منہ ویکھی جا رہے بستہ جا لینے بے نکاح ہو گیا ہے تے اجے بیوی خاوند دے گھر کو نہیں آئے. اینو پنجابی ہونی پی اندر ٹور ٹرا گل ہے یار. تو جاننا کو نہیں تینوں بھی کو نہیں سمجھ آتی. اور نکاح ہو گیا تو اجے کڑی تیرے گھر کو نہیں آئی اینو آندے اجے ٹور ٹرا کو نہیں ہویا جی من گیا جڑے. شادی ہو گئی ہے تو اجے میاں بیوی نو علیحدگی اجے انہاں کو نہیں کیتی. صرف نکاح ہو گیا علیحدگی تے طلاق دینے دی نوبت آ جاوے تے دے سکتا ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا تنوں تو کوئی حرج نہیں اگر مجبوری بنی طلاق دے سکتے ہو. سنیں جے گل
یا تسا انہاں دا مہر مقرر نہیں سی کیتا مہر تے تاویں طلاق تے ہن تہاڈے ذمہ ہے ومتعوہن متع کی ومتعوہن تہاڈے ذمہ ہے کی متع پہلے مسئلہ سمجھ لو پھر عرض کرنے میں لکھا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر مہر مقرر ہو کیا ہو سارا ذکر اتنے پڑھیا دوسرے بارے سارے حاشیے پڑھائے نے مسئلے بھی سمجھائے نے لوٹ پوے کہ کام ہو گئے واجے ہو کہ اگر مہر مقرر ہو اور بغیر علیحدگی کے طلاق ہو جائے اس مقرر کا نصف دینا پڑتا ہے فنصف ما فرضتم لہن جلدے پہ ڈانگ ہوئے تو پسل سے کے ہوں گی میں سارا ہوتے پڑھایا سی پکوایا سی بھاجے لوڑے تو بدر سوکھا ہوں گے جی تے جے کر ہوندہ مہر مقرر نہیں سی نکاح ہو گیا تو مہر نہیں سی کیونکہ اس آیت کو لوگوں آ رہے ثابت ہے ساڑھے نزدیک کہ نکاح کرن لگیا مہر دا ذکر کرنا مہر دا مقرر کرنا اے شرط کوئی بغیر ذکر مہر تو نکاح بالکل صحیح ہے اس آیت نال ثابت ہے کو دس دے بین باپ دے دی دھیان کرو اگر مہر مقرر نہیں تو طلاق ہوگی ہے علیحدگی سے پہلے تو اب متعوہن اس کو متع دینا ہے کیا دینا ہے اس کو فقہ کی کتابوں میں کہتے ہیں اس کو متارکہ دینا ہے کیا دینا ہے متع کے ساتھ متارکہ متارکہ 3 کپڑے اویا جن انگریزی 3 پیس سوٹ اے سوٹ انہوں دینا ہے کنوں عورت نوں وہ اگوں لکھیا ہے جڑا امیر بندہ وہ تھوڑا مہنگا دے دے جڑا غریب ہے وہ پورا سارا دے دے کچھا دینے دی اجازت نہیں پورا سوٹ دینا ہے جے کر مہر مقرر تے ہاتھ لانے تو پہلا سمجھی جے گل ہن واپس آؤ ادھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہ نہیں کوئی حرج تم پر اگر طلاق دے دو تم عورتوں کو جب تک نہ مس کیا ہو تم نے ان کو جی اے بھی اجازت ہو گئی اے نہیں بھی شغل لائی رکھو باقی ہے کہ اس عورت دی عدت کو نہیں ہوندی اس عورت دی طلاق ملدیاں نال اگلے منٹ وچ نکاح کر سکتی اور اس تو علاوہ ہوندیاں پہلے 3 بیویاں سن تے مرد بھی ہن فٹو فٹ چوتھی نال نکاح کر سکتا ہے تے او تفردو لہن عطف پیچھے پا کے یا تم نے ان کا مہر مقرر نہیں کیا مہر اور تمہیں طلاق دینے کی نوبت آ گئی تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے اب اس کو دینا کیا ہے وہ متعوہن وہ 3 کپڑے دینے ہیں کیا دینے شلوار قمیض تے چادر اچھا جی ہن اے جڑی ایت ہن دھیان کرو کیڑی شے وچ نص ہے کیڑی شے وچ ظاہر ہے ایک نال اشارہ بھی ایتھے جوڑ دیتا ہے بھی عبدالعزیز چونکہ ہن ظاہر تے نص تے گزارا نہیں کرتا اشارے بھی سمجھتا ہے توجہ کرو جی یہ آیت نص ہے اس عورت کے حکم میں جس کا مہر مقرر نہیں کیا گیا جس کا کہ جس عورت کا مہر مقرر نہیں کیا گیا جس اس کا نکاح ٹھیک ہے اس کا وہ جڑا کہ اشارہ تو نس آ رہے ہیں نا وہ اصل دے نال جوڑنا ہے کہ نس صرف اتنی بات میں نس نہیں نس ہے کہ جس عورت کا مہر مقرر نہیں یہ اس عورت کا نکاح ٹھیک ہے اس عورت کا کیونکہ طلاق انہوں دینے دی اجازت ہے نا تے طلاق تا ہونی ہے جے پہلے مولوی جی نکاح تا منیے تو لہٰذا اس کا مہر تو مقرر ہوا نہیں ہو تو تفردو اللہ تو یہ نص ہے اس بارے میں کہ جس عورت سے نکاح کیا اور اس کا مہر مقرر نہیں ہوا تو یہ نکاح ٹھیک ہے یہ وہ جڑا اشارہ ہے نا ہندے نال جوڑنا ہے لیا کے جو بابے رکھ کہہ دیتا بھئی یہ اشارہ ہے اصل ساری گل ایک ہے کہ یہ آیت نص ہے کس میں یعنی چلائی اس لیے گئی ہے کہ اگر نکاح کرتے وقت مہر مقرر نہیں تو یہ نکاح ٹھیک ہے یہ
اس لیے چلائی گئی ہے. ٹھیک ہے تو حکم ہوا ہے کہ اگر تم ان کو طلاق دے دو تو تم پر کوئی حرج نہیں. تو طلاق تو تب ہوتی ہے پہلے کیا ہو. تو حالانکہ اس کا تو مہر ہی مقرر نہیں ہے. تو اس سے سمجھ آ گئی نا گل کیڑی کہ مہر مقرر نہ ہو تو نکاح صحیح ہے. سمجھیو گل. اور یہ آیت ظاہر ہے مرد کے طلاق میں مستقل ہونے کے لیے. مرد کے یہ کیا ہے ظاہر ہے. یہ کیا ہے یہ آیت ظاہر کس چیز میں مرد کے طلاق کے ساتھ مستقل طلاق میں طلاق دینے میں مستقل ہونے میں یہ آیت کیا ہے ظاہر ہے کہ طلاق دینے میں عورت کی مرضی کو دخل نہیں ہے. طلاق دینے میں عورت کی مرضی کو دخل نہیں ہے. نکاح کرتے وقت عورت کی مرضی ہوگی تو نکاح ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. جب ہو گیا اب مرد کیونکہ لا جناح علیکم ماں نہیں ہے گا کہ میاں بیوی تھوڑے دونوں تھے بلکہ علیکم صرف مرداں نو خطاب ہے کہ تم پر کوئی حرج نہیں اگر تم طلاق دے دو ان کو. تو سمجھ آ گیا نا کہ طلاق دینے میں مرد بولنا طلاق دینے میں مستقل ہے. آگے جس کو اشارہ کہہ رہے ہیں اس کا تعلق نس کے ساتھ ہی ہے. وہ اتنے وکھرا کیتا مراد اتھی یہ بھئی یہ اشارہ ہے کہ نکاح بغیر ذکر مہر کے صحیح ہے. اصل یہ گل تو کٹھی کر کے پوری نس بننی ہے کہ یہ آیت نس ہے کہ وہ عورت جس کا مہر مقرر نہیں اس عورت کا نکاح صحیح ہے. کیونکہ تو گل ہی ہے نا باجی ہو بھی جس عورت کا مہر مقرر نہیں. یہ جملہ پورا ہو گیا تو جملہ نہیں پورا ہوا وہ نال جوڑنا ہے کہ جس عورت کا مہر مقرر نہیں اس کا نکاح صحیح ہے. اس میں یہ آیت چلائی اس واسطے گئی. اور یہ بات بالکل لا جناح علیکم ان طلقتموہن سمجھے نا او تفردو یہ سارے مذکر کے سیکھے. ان سے سمجھ آ گیا کہ مرد طلاق دینے میں مستقل ہے عورت کی مرضی کو دخل نہیں ہے. بیان کر شبک گا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفردوا لہن فریضہ کہ نہیں کوئی حرج تم پر اگر طلاق دو تم عورتوں کو جب تک نہ جمع کرو تم ان سے یا نہ مقرر کرو تم ان کے لیے مہر. یہ آیت اس عورت کے بارے میں جس کا مہر مقرر نہیں کیا گیا کہ جس کا مہر مقرر نہیں کیا گیا اس کا نکاح صحیح ہے. اس بارے میں یہ آیت نص ہے. کیوں کہ جب ان کو طلاق دینے کا مردوں کو حکم ہے کہ تم ان کو طلاق دے سکتے ہو تو طلاق تو تب ہوتی ہے کہ پہلے نکاح پہلے ہو. تو لہذا ثابت ہوا کہ جس عورت کا مہر مقرر نہیں اس کا نکاح صحیح ہے. اور ترجمہ ایویں کرانا ہے وکھرا لیکن اشارے والی عبارت مولوی جی نال جوڑنی جے تے گل پوری ہونی ہے جی. اور یہ آیت اس بات میں ظاہر ہے کہ مرد طلاق دینے میں استبداد استقلال مستقل ہے کیونکہ خطاب کن کو ہے طلاق دینے کا مردوں کو. تو اس سے پتہ سن کے پتہ لگ نہیں گیا کہ طلاق دینے میں مرد مستقل. بھائی اتھے روٹی تو ورتانی ہے اتھو سندیاں نال ہی پتہ نہیں لگ گیا بھی روٹی ورتانی ہے ذمے میں کہ نہیں سمجھ لگی بے آکھے جی سمجھ نہیں ہے جی انہوں پتہ نہیں کی گل کیتی سی. وہ تو جان کے سی مسئلے بنتے ہیں نا بھی استاد آکھے بھی سبق نو پھیرا دینا ہے تو اٹھنا نہیں تو باہر نکل گیا تو مڑ کے آکھے جی کوئی گل استاد کیتی سی کوئی سمجھ نہیں سی آئی. عبدالعزیز آکھے پتہ نہیں کی آکھے سی شاہ جی کی آکھے سی استاد جی میں نے سمجھ کو نہیں سی آئی اینج بھی کیتی گل جی. چلو جی اور سمجھائی مولوی مانا کریے کہ نہیں. اور اسی طرح قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہیں کچھ حرج تم پر
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੇਖੋ ਬੈਨਸਤੂਰ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਇਹ ਜੁਨਾਹੁਨ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਅਰਬੀ ਬਣਾਈ ਵੀ ਗਾਫ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਤੇ ਹਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹਾ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਜੁਨਾਹ ਸਮਝੇ ਹੀ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਇੰਜ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਇਦ भी इंज होवे जी कि नहीं गुनाह तुम पर अगर तलाक दे दो तुम औरतों को अलैकुम इन तलक तुम जब तक ना मस किया हो तुमने उनको या नफी तले दाखिल है ना मुकर्रर किया हो तुमने उनके लिए महर की शय तो वेखो ना और इल्ला अन तफरिदू दसिया ने जो इल्ला अन ते हत्ता ओ दा माना हुंदा है वो इत्थे कड्डिया ने ओ ते जी हूं ओ इलान ते हत्तान जी अच्छा खैर आगे जी ये जो आया करीमा है नस है क्या है उस औरत के हुक्म में कि नहीं मुकर्रर किया गया उसके लिए महर इस औरत नूं की है बई बेंदा ए गल इंदा वरना तो गल नहीं ना पूरी हुई बेंदा निकाह की है सही है और जाहिर है खामद के तलाक के साथ मुस्तकिल होने में इस्तिबदाद इस्तिकलाल में मुस्तकिल होने में क्या है ज़ाहिर है वड्डे उस्ताद ने इस चीज़ से बड़ा जोर देंदे सन तलब इल्म आखे नहीं लगते और फरमाया से भी कापी कोर रखी होवे अब वड्डी अलिफ बा ता दी पूरी पहले उन्हें सफ़े ते निशान ला दो जिथे भी कोई मुश्किल लफज आया वो लिख के उनका माना नाल लिख दिता तो अपनी जाती की लुगत बन जाएगी दीनी किताबों में जो देखो इस्तिबदाद का माना की है सौखा माना किया इवें किन्ने बैनस्तूर होंगे ने तो माने सौखे किए होंगे ने तो भी ये बंदे की अपनी एक लुगत बन जाती अगलियां उस को फायदा हो जाता है जी भी हर बंदा इस तरह लुगत की किताब एक मुख्तसर जी बना सकता है पढ़ते हैं जेड़े लफज मुश्किल है उन्होंने की करे हम फिका किन्ने लफज आए ने माने लुगत च वेंदे हो तो वो भी इस तरह करके बन जाए तो दरसे निज़ामी दे विच जेड़े मुश्किल लफज ने इन्हां दी एक वखरी लुगत बन सकती है क्या कि नहीं बन सकती लेकिन ये साथ ने आज तैयार कर लिया है कि मैंने ईद पर छुट्टी जाना है अच्छा जी और जाहिर है हो गया जी और इशारा है ਉਹਨੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੋਂ ਨਸ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅਸਲ ਅੱਗੇ ਚਾਰ ਆਉਣੇ ਨੇ ਇਹ ਇਬਾਰਤੁਨ ਨਸ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਤੁਨ ਨਸ ਦਲਾਲਤੁਨ ਨਸ ਇਕਤਜ਼ਾਉਨ ਨਸ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬੇ ਰਾ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਤੋਜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਖੁਲਾਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸਲ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ और इशारा है तरफ इस बात के कि निकाह महर के जिक्र के बगैर सही है तो असल गल हो कि ये आयत नस है उस औरत के हुक्म में जिसका महर मुकर्रर नहीं किया गया उस औरत के हुक्म में नस है केड़ा हुण नाल जोड़ोगे तो तां गल बनेगी ना नहीं समझ लगी भी वो औरत जिसका महर उस औरत के हुक्म में ये आयत नस है की हुक्म अगर हुक्म को नाल लाना है तो तांगल पता लगने भी उसका निकाह क्या है समझ आ गई गल दी ऐशा बस जी हाँ जी मना करो तर्जुमा हो गया अल्लाह तबारक व तआला का नहीं गुनाह तुम पर अगर तलाक दो तुम औरतों को जब तक ना मस करो तुम उनको या ना मुकर्रर करो तुम उनके लिए मार नस है उस औरत के हुक्म में कि नहीं जिक्र किया गया उसके लिए महर और जाहिर है ज़ौज के तलाक के साथ मुस्तकिल होने में और इशारा है तरफ इस बात के निकाह बगैर महर के जिक्र के सही है लेकिन वो जड़ा ना फी हुक्म में उनके नाल जोड़ना है तो गल पूरी होनी कि उसके हुक्म में ये नस है यानी उसका निकाह क्या है सही है अच्छा एक मिनट में लिखे और मैं खुद नस नजर आ रही
یعنی نص ہے جواز تطلیق، طلاق دینی جائز ہے بتی سے پہلے اور مہر مقرر کرنے سے پہلے۔ یہ معنی کرو بھئی طلاق دینی کیا ہے؟ کدوں؟ بتی تو پہلے اور مہر مقرر کرنے سے پہلے۔ یہ بناؤ تو اب یہ حکم علیحدہ بن گیا کہ وہ عورت جس کا مہر مقرر نہیں اس کو بتی سے پہلے طلاق دینے کی اجازت ہے، اس میں یہ نص ہے، اس میں اب حکم علیحدہ ہو گیا۔ سمجھ آ گئی؟ پھر اگلا حکم وہ علیحدہ ہو گیا اشارہ کہ اس سے پتہ چل گیا کہ مہر کا ذکر نہ کیا جائے تو ایسا، یہ بھی گل سمجھ آ گئی۔ اور وَتَخْيِيرُ الزَّوْجِ وَاسْتِبْدَادِهِ وَاسْتِقْلَالِهِ فِيهِ، اور یہ آیت زوج کو اختیار دیتی ہے کہ وہ طلاق دینے میں کیا ہے؟ مستقل ہے۔ سمجھی جی؟ ایسا بات نہیں ہوگی اوکے، ساری گل ہی ہوئی جی۔ شاباش۔ وَإِشَارَةٌ، محض اشارہ اتنے کتنے آ گیا، یہ تو نص تے زہر دی باس پہ چل گئی ہے۔ محض ذکر کیا اشارے کو بے طریقے استطراد، استطراد دسیا سی بھی یہ چیز استطرادن ہے، بھئی ان دے بیان دا محل نہیں، ایویں تھوڑی جی مناسبت سی دے نال جوڑ دیتی۔ تینوں کی آندے نے؟ استطراد میں تھوڑی جی مناسبت واسطے وچ گل، جیسے کہتے ہیں میں یہ بات سمجھانے کے لیے یار کہ جملہ درمیان میں یہ جوڑنے لگا ہوں، تینوں آندے نے بے استطرادن گل کیتی بھی مقصود ہور چل گیا سی۔ اس لیے کہ بحث تو ہے نص اور ظاہر کے ذکر میں، نہ کہ اشارے کے ذکر میں، مگر یہ کہ نص نے جب فائدہ دیا اس حکم کا بے طریق الاشارہ، کس حکم کا؟ کہ مہر کا ذکر نہ ہو تو نکاح، تو علامہ نے اس پر بھی تنبیہ کر دی کہ یہ بات بھی یہاں سے سمجھ آ گئے۔ سمجھی جے؟ انہیں دو وکھرے وکھرے حکم بنن گے، جے پہلے دے حکم دی وضاحت ہو کرو کہ یہ آیت نص ہے اس عورت کے بارے میں جس کا مہر مقرر نہیں ہوا، وہ نص ہے اس کے بارے میں کس چیز میں کہ اس کو طلاق دینا صحیح ہے، اس کو، اور مرد طلاق دینے میں مستقل ہے، اس میں یہ ظاہر ہے کیونکہ صیغے سارے مذکر کے ہیں۔ اور جب طلاق دینا صحیح ہے اور مہر کا ذکر نہیں، اتھوں اشارہ تن اے گل بھی سمجھ آ گئی کہ مہر کے ذکر کے بغیر نکاح بھی صحیح ہے۔ مہر کے ان جو نے تین چیزاں وکھری وکھری ہو گئے، سمجھ آ گئی جی؟ ایشا بس۔